وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ صبح ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، صبح ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں۔ صبح ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں راہ سفر یاد نہیں۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کے یہاں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو الفاظ میری زبان سے ادا کروائے، حق اور سچ ادا کروائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، آج ہم معاشرتی سطح پر اللہ رب العزت کو بھول بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھول بیٹھے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے کو بھول بیٹھے ہیں۔ آج ہماری پریشانیوں کی وجہ، ہمارے گھریلو تنگی کی وجہ، معاشیات میں تنگی کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے ہمارے اوپر سے گزرنے لگے، قرآن پاک کی آیات ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور احکام دین کوئی بھی ہو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو دین کا حکم ہم لوگوں تک پہنچانے والا ہے سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے۔ اگر کسی حدیث کے بارے میں کسی کو بتایا جائے تو جواب یہ ملتا ہے کہ کیا یہ حدیث سچی بھی ہے یا جھوٹی ہے؟ بات کرنے والا بھلے ہی کوئی عالم دین ہو، مفتی ہو، حدیث کا حافظ ہو، مگر اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ حوالہ بھی دے دیا جائے مگر ہم ماننے کو تیار نہیں۔ ہمیں ہمارے مطلب کی احادیث چاہیے، جیسا کہ آج کل سوشل میڈیا نے ہم لوگوں تک مختلف قسم کی احادیث گھڑ کر پہنچانا شروع کر دیا۔ ہم حقیقی حدیث کو بھول گئے۔ کئی کتب حدیث دنیا میں موجود ہیں، کئی مجتہدین موجود ہیں، مفکرین اسلام موجود ہیں، مفتیان کرام موجود ہیں، مگر ہم فیس بک، انٹرنیٹ کی جتنی بھی سہولیات ہیں، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، ٹویٹر ہے، اس پر جو ہمیں حدیث ملتی ہے ہم اس حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ اور اس حدیث پر عمل کیوں کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ میرا دل مان رہا تھا۔ عام بات کی جاتی ہے کہ میرے دل کو بھا گیا اس لیے میں نے اسے حدیث مان لیا۔ پچھلے دنوں ایک حدیث میری نظروں سے گزری، حدیث تو نہیں کہہ سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگائی گئی۔ حدیث جو اس نے اپنی طرف سے گھڑ کر پیش کی، اس کے الفاظ کچھ یوں تھے کہ اگر 15 شعبان کے دن 4 رکعتیں پڑھیں نماز کی، اور ان 4 رکعتوں میں ہر رکعت میں سورۃ کوثر پڑھی جائے اتنی مرتبہ، تو جو شخص ان 4 رکعتوں میں اتنی مرتبہ سورۃ کوثر پڑھے گا، اس کی پیچھے کی ساری قضا نمازوں کا ثواب اسے مل جائے گا۔ اس پر کوئی قضا نماز واجب نہیں ہے، کوئی قضا نماز اس کے لیے ادا کرنا ضروری نہیں۔
ایک ساتھی نے میرے پاس وہ بھیجا کہ کیا اس طریقے سے کرنے سے کیا پیچھے کی ساری نمازیں معاف ہو جاتی ہیں؟ بڑا تعجب ہوا کہ ہم اس حدیث کی تحقیق کر رہے ہیں جو حدیث ہی نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائی گئی تہمت ہے۔ ہمیں وہ حدیث سمجھ نہیں آتی جو کتاب کھول کر دکھائی جائے اور اس میں حدیث سنانے والا محدث یہ بتائے کہ اس میں تم لوگوں نے نماز نہیں چھوڑنی، اگر نماز چھوڑتے ہو تو فلاں فلاں امام نے اس شخص کو جو نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے واجب القتل کہا ہے، تو ہمیں اس کے بارے میں اشکال شروع ہو جاتا ہے کہ کیا واقعی یہ الفاظ، یہ فلاں فلاں امام جن کے بارے میں بتانے والے ہیں یہ شخص، کیا وہ امام صحیح ہے، صحیح الحدیث ہے، وہ حدیث کا راوی بھی ہے، یا وہ کسی صحابی سے ملا ہے، یا اسے صحیح حدیث یاد ہے؟ کسی بھی چیز، کسی بھی کتاب کی حدیث بتائی جائے، حدیث ایسی ہو کہ اسے گناہ سے روکتی ہو۔ زکوٰۃ نہیں دیتا، زکوٰۃ کے بارے میں حدیث سنا دیں، قرآن پاک کی آیت سنا دیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں اشکال پیدا ہو جاتے ہیں۔ صدقے کے بارے میں کہہ دو، حدیث سناؤ، قرآن پاک کی آیت سناؤ، سمجھ نہیں آتی، کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ تو ہماری جیب میں سے نکلے گا۔ اگر زنا سے منع کیا گیا تو ایسی ایسی دلائل پیش کرتے ہیں زنا کرنے کی کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ ایک نکاح کی وجہ وہ نہیں بتاتے، ہاں 1000 دلائل لے لو ان سے زنا کے بارے میں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمیں گوگل پہ جو حدیثیں ملی ان پر ہم عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے ہم مسلمانوں کے 4 امام ہوا کرتے تھے، ایک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ، ایک امام مالک رحمہ اللہ علیہ، امام شافعی رحمہ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ۔ ہم نے ان 4 ائمہ کو ایک طرف رکھا، اور آج کل جس امام کی ہم تقلید کر رہے ہیں وہ امام گوگل لعنت اللہ علیہ ہے۔ ہم نے ان 4 اماموں کو چھوڑ دیا، یہ ہمارے لیے معنی نہیں رکھتے جو حدیث قرآن ہم لوگوں تک جنہوں نے پہنچایا، جنہوں نے وضاحت کی اس کی، ہم ان 4 ائمہ کو چھوڑ چکے ہیں۔ اب اگر کوئی بھی مسئلہ پیش آئے نا تو ہم فوراً بھاگتے ہیں، انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں کہ گوگل پہ سرچ کر لو، ابھی پتہ چل جائے گا کہ فلاں حدیث، فلاں کتاب، فلاں قرآن، فلاں آیت وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ہم لوگوں میں ہمت نہیں ہوتی کہ کسی صاحب علم سے جا کر پوچھ لیں۔ اور جب سے ہم نے علماء کا ساتھ چھوڑ دیا، اس وقت سے ہمارا حال یہ ہو چکا کہ ہمیں آج کوئی چیز صحیح نظر نہیں آتی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں ہمیں خراب کرنے والا انگریز ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ انگریز نے ہمیں قرآن سے ہٹا دیا، انگریز نے ہمیں نماز سے ہٹا دیا، انگریز نے ہمیں حدیث سے ہٹا دیا، انگریز نے ہمیں علماء کا دشمن بنا دیا۔ کیا میں خود چاہتا ہوں کہ میں علماء کا ساتھی بنوں؟ کیا میں خود چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کو اٹھا کر میں پڑھ لوں؟ ہم نے قرآن پاک تو اپنے گھروں میں صرف اس وجہ سے رکھے ہوئے ہیں کہ جب اپنی بیٹی کو رخصت کریں گے اس کے سر پہ اس کی چھاؤں رکھیں گے۔ جس قرآن کی چھاؤں اپنی بیٹی کے سر پر رکھتے ہیں، کیا اس قرآن کا یہ حکم ہے کہ مجھے صرف اپنے بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے اس کے سر پر رکھ کے اسے رخصت کرنا، اس کے بعد ویسے کہ ویسا مجھے رکھ دینا؟ ایک عالم دین سے ملاقات ہوئی پچھلے دنوں، وہ بتاتے ہیں کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، قریب ہی محلے کے کسی گھر میں شادی تھی، ایک لڑکا دوڑتا ہوا آیا، آ کر کہنے لگا کہ مولانا صاحب میری بہن کی رخصتی ہے اور قرآن کی رسم ہمیں یاد نہیں رہی، ہمارے گھر میں قرآن موجود نہیں ہے، آپ مسجد سے کوئی قرآن اٹھا کر دیں، اس کے سر پہ چھاؤں کر کے اس کے بعد آپ کو واپس لوٹا دیں گے۔
مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے 2-3 کتابیں، کیونکہ قرآن کوئی کھیل مذاق نہیں ہے کہ میں اسے اس وجہ سے دوں کہ تو اپنی رسم ادا کر لے، میں نے 2-3 کتابیں ایک گلدان میں بند کی، غلاف میں بند کی، اور اسے اٹھا کر دے دی لپیٹ کر. وہ گیا، کھول کر دیکھنے تک کی ہمت نہیں ہوئی، ویسے ہی واپس لے کر اس نے آ کے میرے ہاتھ میں پکڑا دی کہ یہ جی ہماری رسم ادا کر دی ہو گئی، اب آپ کی مہربانی اسے واپس رکھ لیں. یہ کھول کے دیکھنا ہی گوارا نہیں کیا کہ اس میں قرآن بھی ہے یا نہیں ہے. ہماری تعلیمات، عصری تعلیم ضروری ہے، یہ نہیں ہے کہ عصری تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ضروری ہے، مگر عصری تعلیم میں اتنا ہم منہمک ہو گئے ہیں کہ آج اپنے بیٹے کو انجینئر، ڈاکٹر اور پائلٹ اور نہ جانے کیا کیا ہم بنانا چاہتے ہیں، مگر نہیں بنانا چاہتے تو ہم قرآن کا حافظ نہیں بنانا چاہتے، نہیں چاہتے تو ہم حدیث کا حافظ نہیں چاہتے. اور چاہتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم لوگوں نے اپنے دل و دماغ میں یہ چیز بٹھا لی ہے کہ جس نے قرآن پڑھا وہ ہم میں سے نہیں، جس نے حدیث پڑھی وہ ہم میں سے نہیں، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے سنت کو چھوڑا وہ ہم میں سے نہیں. کسی داڑھی ٹوپی والے کو دیکھ لیں نا، آج کل گھن آنا شروع ہو جاتی ہے. کس وجہ سے؟ کہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اس نے ٹوپی رکھی ہوئی ہے، یہ تو مولوی ہے، یہ تو معاشرے کو خراب کرنے پہ تلا ہوا ہے. ہم لوگوں نے مولوی کو کچھ اس طریقے سے دنیا کے سامنے ہم لوگ لے آئے ہیں کہ مولوی ہی سب سے بڑا ہمیں فتنہ محسوس ہوتا ہے. پچھلے دنوں ایک ساتھی، اس سے ملاقات ہوئی، اس کی پرچون کی دکان ہے اور پرچون کی دکان کے ساتھ 2 مسجدیں اسے لگتی ہیں. ایسے باتوں میں بات ہوئی کہ یار یہ فلاں جو مولوی ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، صحیح العقیدہ نہیں ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ بتا کہ اس کے پیچھے تو نے کتنی نمازیں پڑھی؟ کہنے لگا ایسے مولوی کے پیچھے میں نماز پڑھوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ کوئی ایک اس کا بیان سنا ہو؟ کہنے لگا اس جیسے خبیث انسان کا تو میں بیان ہی نہیں سننا گوارا کرتا. میں نے کہا بھائی مجھے یہ بتا، نہ تو نے اس کے پیچھے ایک نماز پڑھی کہ تجھے محسوس ہو کہ اس کی تلاوت صحیح ہے یا نہیں، نہ تو نے اس کا بیان سنا کہ تجھے محسوس ہو کہ وہ جو بات کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے یا غلط کرتا ہے. تو کیسے اس چیز کی دلیل دیتا ہے کہ وہ خبیث ہے، صحیح العقیدہ نہیں؟ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہے اگلا بندہ، صحیح بھی ہے یا غلط ہے، کیا کرنا چاہتا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے، کیا وہ جو کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے یا غلط کہتا ہے. ہم نے اس چیز کو مد نظر نہیں رکھنا، ہمیں صرف نظر آنا چاہیے کہ وہ مولوی ہے، اتنا ہی کافی ہے کسی پر تنقید کرنے کے لیے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم پریشانیوں میں اتنے گر چکے ہیں کہ خود سمجھ ہی نہیں آتی کہ میرا اگلا جو لمحہ ہوگا وہ کس قسم کا ہوگا. جتنے بھی پریشان ہو جائیں، مسجد میں نہیں آنا، حدیث کی باتیں نہیں سننی، قرآن نہ پڑھنا ہے، نہ سننا ہے، نہ پڑھنے دینا ہے، نہ سننے دینا ہے. ہمارے گھر میں 24 گھنٹے گانے چل سکتے ہیں مگر قرآن کی تلاوت نہیں. ہمارے گھر میں 24 گھنٹے فلم ڈرامہ چل سکتا ہے مگر قرآن کی تلاوت نہیں. ہمارے گھر میں 24 گھنٹے فیشن ڈیزائننگ ہو سکتی ہے مگر اسلام کے مطابق زندگی 1 منٹ کے لیے بھی نہیں گزار سکتے ہم لوگ. اور ہم کہتے ہیں کہ فلاں حاکم نے مار ڈالا، فلاں سیاستدان نے مار ڈالا، فلاں ایسا، فلاں ویسا، فلاں ویسا. کیا میں خود ٹھیک ہوں؟ یقین کریں کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون. وہ کسی دوسرے کے بارے میں نہیں بلکہ ہم لوگوں کے بارے میں ہی ہے. وہ منافق کوئی دوسرا نہیں، ہم منافق ایسے ہیں کہ ہمیں ایسی چیزیں اب سنائی ہی نہیں دیتی. ہم اندھے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں. یقین سے کوئی مجھے یہ بتا دے کہ میں اگر یہ چاہوں کہ سارا دن کسی عالم کے ساتھ بیٹھا رہوں
کیا کبھی ہم میں سے کسی ایک نے بھی سوچا کہ سارا دن میرا کسی عالم کے ساتھ گزر جائے؟ اگر غلطی سے مسجد میں امام صاحب نے تھوڑی دیر کے لیے بٹھا لیا تو ہم ایسے پہلو بدل رہے ہوتے ہیں جیسے امام صاحب نے بیٹھایا نہیں صرف، بلکہ من و وزن ہمارے سروں پر رکھ دیا۔ نماز کے بعد 5 منٹ امام صاحب کو نہیں دے سکتے، ہمیں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یار امام اب ہمیں دین کی باتیں بتانا شروع کر دے گا۔ جب ہم اپنے ایک پورا دن امام کسی عالم کے ساتھ نہیں گزار سکتے تو یقین جانیں کہ ہم اندھے ہو چکے ہیں، گنگے ہو چکے ہیں، بہرے ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر عالم کے ساتھ ایک دن گزارا جائے نا، شام کو اچھا خاصا دل و دماغ تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک کوئلے کی کان ہے، ہم میں سے کوئی شخص اس کوئلے کی کان میں جا کر بیٹھ جائے، کسی سے کوئی بات نہ کرے، کسی سے کوئی کام نہ کرے، یہاں تک کہ اس کی دیوار کو ٹچ بھی نہ کرے، شام کو جب وہ گھر واپس لوٹے گا، سفید چمکتے دمکتے کپڑے پہن کر گیا تھا، شام کو واپس لوٹے گا کالے کپڑے پہن کر آئے گا، وہی سوٹ وہی ہوگا مگر کالا ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ کوئلے کی کان میں بیٹھا رہا ہے۔ اور دوسری طرف ایک عطر فروش ہے، اس نے سارا دن میں عطر بیچا نہیں، صرف اپنی دکان میں رکھے رکھا۔ وہ شخص گیا اس دکان میں بیٹھ گیا، سارا دن اس عطر فروش کی دکان پر بیٹھا رہا، شام کو جب وہ واپس لوٹے گا اس کے کپڑوں میں سے خوشبوئیں آ رہی ہوں گی، طرح طرح کی خوشبوئیں آ رہی ہوں گی، جبکہ اس نے عطر کی شیشی کو کھول کر بھی نہیں دیکھا، نہ ہی اس کے عطر فروش نے، اس کے دوست عطر فروش نے عطر کی شیشی کو کھول کے دیکھا، مگر خوشبو کیوں پڑی؟ اس وجہ سے کہ وہ عطر والا تھا، عطر والے کے پاس یہ جا کر بیٹھا۔ جب عطر والے کے پاس جا کر بیٹھا تو اس کی عطر کی خوشبوئیں جو ہلکی ہلکی مہک رہی تھیں وہ اس کے کپڑوں کو بھی لگیں، وہ خوشبوئیں اس کے جسم کے ساتھ بھی ٹچ ہوئیں، اور جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اس کے کپڑوں میں سے بھی وہی خوشبو آ رہی تھی۔ کسی عالم دین کے ساتھ اگر صبح سے لے کر شام تک رہیں، اس سے کوئی سوال نہ کریں، وہ کوئی جواب نہ دے، وہ کسی قسم کی بات نہ کرے، مگر اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، اس کے طریقے کو دیکھنے کی وجہ سے اتنی تبدیلی ضرور آئے گی کہ یار کاش جس طریقے سے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے میں بھی اپنی زندگی گزاروں۔ کر کے نہ دکھائے مگر اتنا اثر پڑتا ہے۔ یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ اگر ایک کوئلے کی کان میں بیٹھا شخص کپڑے کالے کر کے آ جائے، کوئلے کی کان میں بیٹھے اس کے کپڑے کالے نہ ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ عطر فروش کے پاس بیٹھے اس کے کپڑوں میں سے عطر کی خوشبو نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کسی جاہل کے پاس بیٹھے اس کے پاس جہالت نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کسی عالم کے پاس بیٹھے اس کے پاس ہدایت نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئلے کی کان والا شخص کالا ہو سکتا ہے تو عالم کے ساتھ بیٹھ کر اسے ہدایت مل سکتی ہے۔ اور ہمیشہ اللہ رب العزت کو جو چیز پسند ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کرنے والوں کی صحبت اختیار کی جائے، اللہ کے نبی کے وارث کی صحبت اختیار کی جائے، اور ہم لوگ انہی لوگوں سے بھاگتے ہیں۔ ہم کاروباری ہوں اور ہمارے کاروبار میں کوئی ایسا شخص آ جائے جو کہ ہمارے کاروبار کو خراب کرنے والا ہے، ہم اسے اپنے پاس بٹھانا گوارا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ تو میرے کاروبار کو خراب کرنے آیا ہے۔ عالم کے پاس جاتے ہیں یا عالم کوئی ہمارے کاروبار کی طرف آتا ہے، یقین کریں وہ آپ کے کاروبار کو خراب کرنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کو کاروبار کے صحیح طریقے بتانے کے لیے آیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ عالم اتنی زکوٰۃ کہتے ہیں نکالو، اتنا صدقہ دیا کرو، فلاں مسجد بن رہی ہے اس میں خرچ کیا کرو، فلاں مدرسے میں اتنے طالب علم ہیں وہاں پر خرچ کیا کرو۔ یہ تو اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے ہے، یہ ہمیں فتوے دینے کے لیے آ جاتے ہیں کہ تم سود نہ کھاؤ، اس سے مال حرام ہو جائے گا۔
ایک چھوٹی سی مختصر سی بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں خلافت جسے دی جاتی ہے اس کی تنخواہ کہاں سے آتی ہے؟ خیرات سے۔ اور ایک امام مسجد کی تنخواہ کہاں سے آتی ہے؟ وہ بھی خیرات سے۔ اب جو امام مسجد کی تنخواہ ہے ہم نے مختصر کر رکھی ہے، پھر ہمیں دینے کے لیے بھی دقتیں ہوتی ہیں کہ امام مسجد کو ہم تنخواہ دیں، ہمارے اور کاروبار نہیں ہے، اور جب وہ کوئی حدیث سنائے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ یہ سود کے خلاف حدیث سناتا ہے، اس سود سے منع کرتا ہے۔ امام کی تنخواہ آپ کے دیے ہوئے اس پیسے سے آتی ہے جو پیسہ آپ کما کر لاتے ہیں۔ اگر آپ زیادہ کمائیں گے امام کو تو فائدہ ہے کہ یہ زیادہ کمائے گا، اس کی آمدنی زیادہ ہوگی، میری تنخواہ بھی زیادہ ہوگی۔ جبکہ وہ منع کرتا ہے کہ اس زیادہ کے چکر میں نہ پڑ، وہ لے جو حلال کا ہو، کم ہو، جیسا بھی ہو وہی لے آ۔ اس میں تو اس کی تنخواہ بھی کم ہوتی ہے، یعنی اسے اپنا بھی نقصان ہے، پھر بھی وہ یہی فتویٰ دیتا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ جو فتویٰ دے رہا ہے اس میں تمہاری بھی بھلائی ہے، اس کی بھی بھلائی ہے، ایسے ہی وہ بات نہیں کرتا۔ اور جب تک ہم حدیث والوں کو ان کے ساتھ نہیں جڑ جاتے، قرآن والوں کے ساتھ نہیں جڑ جاتے، اولیاء کے ساتھ نہیں جڑ جاتے، یقین کریں کہ ہمیں کوئی بدل ہی نہیں سکتا، ہمارے حالات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ جب اللہ کے دوستوں سے ہماری دوستی ہوگی، اللہ اپنی دوستی کے لائق سمجھے گا۔ اگر اللہ کے دوستوں کے مخالف ہم رہے تو اللہ اپنی دوستی کبھی عطا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا